یعنی اتنے پیپر ہو جائیں لکھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر کو کہ میں 70 اونٹ ہوں وہ سارے بوجھ سے برداشت نہ کر سکیں ان کو، میں اتنی تفسیر لکھ دوں. تو یہ علم کہاں سے ملا؟ جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے. سبحان اللہ. تو اللہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ ہمارا نذرانہ کی قبول و منظور فرمائے. تو یہ آپ سے محبت اور تعلق اور بہت سی باتیں ہیں آپ کے بارے میں، لیکن ابھی وقت گنجائش نہیں دیتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی سی ان کے تخیلی جو دوسری طرف بھی انشاءاللہ آنا ہے انشاءاللہ. اب کیونکہ میں نے کہا روزوں کے بارے میں چند ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. الحمدللہ آپ رکھتے ہی ہیں اور اس کی فضل و برکات بھی آپ لے رہے ہوں گے. اگر آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور ذرا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے بھی کہ روزہ اس کی عبادت کتنی خاص عبادت ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ نے بھی جو یہ حافظہ پایا نا، آپ نے بہت سی حدیثیں پڑھی ہوں گی. شروع میں آپ نے ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ، اتنی روایت کیسے کر لی ابو ہریرہ آپ نے؟ اتنا حافظہ کیسے تیز ہو گیا؟ تو امام بخاری نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ چیز یاد کرتا تھا تو مجھے یاد نہیں ہوتی تھی. میں بڑی کوشش کرتا نبی صلی اللہ کے ساتھ رہتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جو ہیں وہ میں کسی طرح یاد کروں، دونوں تک پہنچاؤں. فرماتے پر یاد نہیں ہوتی تھی. میں بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ یاد کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے یاد نہیں ہوتا. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادام شدام کھایا کریں، پستے کھایا کریں، فلاں چیز استعمال کریں. آپ سے تیز ہو، آپ سے کی بات ہے نا. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ کو چادر تھی، اے ابو ہریرہ چادر کو بچھا دی. چادر کو بچھا دیا گیا. بخاری میں اس بات موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس طرح لیا آواز ہے. اب وہ کیا لیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، دینے والا جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہ چادر میں ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو لپیٹ لو اور سینے سے لگا دو. اس کو لپیٹ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سینے سے لگایا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی چیز بھی میرے سامنے ہے کہ مجھے بھولی نہیں ہے. تو یہ حافظہ بھی عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عطا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کل عمل ابن آدم، ابن آدم کے جتنے عمل ہیں، جتنے وہ عمل کرتا ہے، لہو فالحسنۃ بعشر امثالھا، اس کا ثواب 10 گنا تک ہے. الا 700 ضعف، یا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا ثواب. یعنی کہ ایک نیک عمل کریں گے آپ یا 10 گنا اس کو ثواب ملے گا، 700 گنا تک ثواب ملے گا. فرمایا الا الصیام، مگر روزے کے. باقی جتنے نیک اعمال ہیں جو بھی ہیں ان کی جو لمٹ بتائی ہے کیلکولیشن کر کے ملٹیپلیکیشن کر کے، یعنی کہ 1 کا 10 یا 70 یا 100 یا 700 گنا تک ثواب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک عمل کا. فرمایا الا الصیام، مگر روزہ. هو لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. سب اس میں نے کلام کیا تھا کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا دوں گا. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کی جزا ہے نا ان کی اقسام کو بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. جو عمل بندہ کرتا ہے نا اس کی جزا جو ملتی ہے. فرمایا 2 عمل وہ ہیں جو واجب کرنے والے ہیں. فرمایا 2 عمل وہ ہیں جن کا اجر انہی کی مثل ہے. فرمایا 1 عمل وہ ہے جس کا اجر 10 گنا ہے. فرمایا 1 عمل وہ ہے جس کا اجر 700 گنا ہے. یہ 6 ہو گئے. اور 1 عمل وہ ہے جس کا اجر رب ہی جانتا ہے کتنا ہے. فرمایا وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے وہ کون ہیں؟ فرمایا 1 عمل وہ جب دنیا سے بندہ جائے مومن ہو کر جائے. ایک ہے مومن رہنا، یاد رکھیے اس بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، بہت کم سوچتے ہیں. ایک ہے مومن ہو کے رہنا، ایک ہے مومن ہو کے دنیا سے جانا. یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجئے. وہ جو آخری وقت ہے اس وقت کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے جانا یہ عام بات نہیں ہے. وہ وہی پڑھتا ہے جو دنیا میں کلمے کے ساتھ اپنا تعلق رابط رکھتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام دنیا میں بندہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے نا، بہت کثرت کے ساتھ، موت کے وقت وہ کام اس کے سامنے آ جائے گا. کثرت کے ساتھ کرتا ہے، محبت کے ساتھ، جہاد کے ساتھ وہ کرتا ہے، کثرت کے ساتھ. اگین اینڈ اگین، اچھا ہے برا جیسا بھی عمل ہے.
تو وہ کام موت کے وقت اس کے سامنے آ جائے گا، جیسے اس کے سامنے آئے گا اس کو یاد ہے کہ میں کیا کرتا تھا، وہ اسی کو رپیٹ کرنا شروع کر دے گا، زبان سے اس کا اقرار کرنا شروع کر دے گا۔ تو کیوں نہ ہم زندگی میں اللہ اللہ کہا کریں زیادہ، لا الہ الا اللہ کہا کریں کثرت کے ساتھ، کہ جب موت کا وقت آئے تو وہی کام جو ہم دنیا میں کرتے تھے کثرت کے ساتھ وہی ہمارے سامنے اور زبان پہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت تو ہے نا قریب۔ تو فرمایا ایک عمل جس کی برابر وہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن دنیا سے گیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، دو واجب کرنے والا ہوں۔ فرمایا جو شخص کفر کی حالت میں مرا تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ دو عمل واجب کرنے والے ہیں۔ فرمایا دو وہ عمل جن کی مثل ان کے اجر ان کی مثل ہے بالکل سیم سیم۔ فرمایا ایک گناہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور فرمایا دوسری نیکیت ہے نیکی کی، جب بندہ نیکیت ابھی کی اس نے نیکی نہیں ہے، ابھی وہ تھنک کر رہا ہے میں مسجد میں پیسے دوں گا، میں نے اس میں بات کرنی ہے، میں مسجد میں پیسے دوں گا، آپ بولیں یا نہ بولیں آپ سوچیں صرف، تو اللہ رب العزت ایک نیکی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اب تھنک کیا آپ نے، نیت کی اس بارے میں، اور پھر فرمایا کہ وہ جس کا 10 گناہ ہے وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا جب وہ نیکی اس نے کی تھی، تھنک کی تھی، کوئی بھی نیک عمل اس کے بارے میں وہ کرتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا پرافٹ کون دیتا ہے؟ کوئی ہے مارکیٹ والا اتنا پرافٹ؟ اس سے آگے بڑھتے 700 گنا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ وہ مال جو اپنی محنت سے کماتا ہے، بچوں سے دور ہو کے کماتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اپنا زور لگاتا ہے، اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے لیتا ہے۔ جب آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، یا آپ کا بزنس ہوگا نا، تو آپ کس لیے کرتے ہیں؟ سارا آپ کے پاس آتا ہے نا، آپ کو جو بھی آپ کا آنر ہو یا خود باس ہو تو جو پرافٹ ہوتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، وہ اپنے لیے ہوتا ہے اس کا۔ فرمایا اتنی محبت سے کمایا ہوا مال جب پھر وہ میری رضا اللہ کی رضا کے لیے میرے رستے میں دیتا ہے تو اللہ اسے ایک کے بدلے 700 اجر عطا فرماتا ہے۔ 700 گنا اجر، سمجھنے کی بات ہے۔ تو فرمایا ایک وہ عمل ہے جس کا اجر رب ہی جانتا ہے، اور وہ عمل روزہ۔ تو آج ہم روزے کی حالت میں بھی ہیں جس کا اجر اللہ جانتا ہے، اور دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں جو کہ ہم نے دینا ہے۔ تو یہ دونوں جب میچ ہو جائیں گے اور آخری عشرہ ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو، مجھے بجائیں اس سے فضیلت بڑی بڑی جگہ کیا ہوگی؟ جس کے لیے بندہ دے وہ مقام دنیا میں افضل ترین مقاموں میں، اللہ کے پسندیدہ مقاموں میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد وہ مقام ہیں جو دنیا میں اللہ کی سب سے پسندیدہ مقام ہے، اور سب سے پسندیدہ مقام میں دینے کا جگہ ہو، مہینہ ہو وہ جو سب سے افضل ہے، عشرہ بھی آخری جس میں لیلۃ القدر ہے، اور دن بھی جمعہ کا دن الحمدللہ روزہ رکھا ہوا، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ بہرحال یہ میسج ہے جو میں نے آپ کو، سبحان اللہ عز و جل، یہ میسج ہے میرا بھی۔ اور ابھی میں 1-2 منٹ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اظہر بھائی ہیں وہ انگلش میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، جو انگلش والے ساتھی ہیں ان کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ضرورت ہے کورس فنڈز کی، پہلے بھی آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے التجا ہے کہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں آپ جو ہے وہ فنڈز دیں، مسجد کی حل کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے فضائل میں انشاءاللہ پہلے میں بیٹھا ہوں گا تاکہ آپ بیٹھے ہوئے، پھر میں کھڑا ہوں گا، پھر کھڑے ہو کر میں زور سے بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو جوش آئے گا۔ آپ نے خود نیت کی ہوگی، جس نے دینا ہوتا ہے نا، سچی بات بتاؤں، جس نے دینا ہوتا ہے اس کے لیے صرف آگ لگنی ہو، اگر چیزوں پہ کچھ چنگاری کافی ہوتی ہے، اور اگر تو پانی ہو تو ساری ماچس بھی خالی کر دیں، اس پانی کو آگ نہیں لگنی۔ لیکن ہم پانی نہیں بننا چاہتے، ہم عشق محبت کی وہ آگ بننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ایک آگ وہ ہوتی ہے نا جو آپ کو جلاتی ہے، ریگولر آگ ہوتی ہے، ایک عشق و محبت کی آگ ہوتی ہے جو رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو یہاں لگتی ہے وہاں کی آگ کو بجھا دیتی ہے، یہاں لگتی ہے وہاں کی آگ بجھا دیتی ہے۔ یہ عشق و محبت کی وہ آگ ہے، اور مرکز آپ کے سامنے الحمدللہ عز و جل، اور مرکز محبت الحمدللہ آپ سے التجا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پہلے بھی دیا آف کورس، یہاں تک ہم پہنچے ہیں،
اور انشاءاللہ امید ہے آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. اب میں التجا کرتا ہوں اپنے حضرت سیال بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور انگلش میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دلیں چند فضائل، کیونکہ کچھ جینسر ہیں دوسرے ساتھی ہیں وہ انگلش میں ان کو آتی ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. My dear respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know, today is our fundraiser. We thank each one of you, brothers and sisters, who came for Jummah prayers and participated in fundraiser. You all see a sign behind me. It says, "Kaun hai jo Allah ko qarza-e hasan de?" Who is that person who will loan to Allah subhanahu wa ta'ala? One must be thinking, what is giving a loan to Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, the one who is most powerful, who has the keys to all the treasures of world. To him belong to sky and earth. Then why does Allah want loan? It's because for his servants. The rich person may help the poor by giving them sadaqah, charity. Allah encourages his servants to spend in his cause. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Baqarah, who is that? Who is he that will loan to Allah subhanahu wa ta'ala a goodly loan so that he may multiply it with so many times? And it is Allah that decreases or increases your provision, and unto him we shall return. My dear brothers and sisters, spending in Allah's way is called a beautiful loan. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Baqarah, ayat number 110, and be steadfasting prayer and regular in charity, and whatever good you spend for your soul, before you shall find it with Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah sees well that all you do. My dear respected brothers, when this verse was revealed, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu al-Ansari said, "Oh Allah's messenger, peace be upon him, does Allah ask us for loan?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Yes, O Abu Darda, give me your hand." He said, "O Allah's messenger." And the Prophet placed his hand in his hand. Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, "Verily, I have given my garden as a loan to my Lord." He had a garden, my dear respected brothers, that contained 600 date trees. His wife and kids were living in that garden. Abu Darda went to his wife and called her, "Ummi Abu Darda." She said, "Here I am." He said, "Leave the garden because I have given it as a loan to my Lord, my Rabb." My dear respected brothers, everybody at that time, he asked his wife, his children, everybody to move out because he had given it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And she said to him that that was an extremely successful trade that you made with Allah subhanahu wa ta'ala. Another narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "How many a date tree that has lowered down its clusters, which are full of pearls and gems in paradise for Abu Darda." In many verses of Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala encourages us to spend in his way. One of the ayah, if you lend Allah